Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، اگر آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان 2-3 غلطیوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کریم کے پڑھ لینے کے باوجود بھی کچھ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ ہم تو اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے 10 ختم قرآن ہو گئے ہیں، میں نے ایک بار قرآن کریم کے پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، مگر حقیقت میں اس طرح سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ان غلطیوں کی وجہ سے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ایسے قرآن کریم پڑھنے والوں پر خود قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے بڑے دھیان سے ان باتوں کو سنیے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا اس میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے بجائے ثواب کے ہم عذاب کے مستحق بن رہے ہوں۔ اب یہ سمجھیے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ قرآن کے حروف کی ادائیگی مکمل نہیں ہو پاتی، یعنی کہ حروف کو چبا چبا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو حروف پڑھنے اور سننے میں بالکل واضح ادا ہو رہے ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ اے میرے بندو، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور خوبصورت لہجے میں پڑھو۔ اب جب آپ حروف کی ادائیگی نہیں کریں گے، حروف کو چبا چبا کر پڑھیں گے، تو اس طرح سے قرآن کریم کا معنی جو ہے سامعین تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح سے پھر آپ بجائے ثواب کے الٹا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پہلی اصلاح تو یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ سپیڈ سے نہیں پڑھنا۔ دوسرا کام وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نیوز پیپر پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن کریم کو کھول رکھا ہوتا ہے مگر منہ بند کر کے اس کے صفحات کو دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، نہ زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، نہ حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں، بس نظریں جو ہیں وہ قرآن کریم کے حروف پر پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تلاوت کیوں نہیں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ضرور ہو کہ پڑھنے والا خود یہ سنے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم کو کھول کر دیکھتے رہیں گے، منہ آپ کا بند ہوگا، تو اس طرح سے قرآن کریم کے چھونے اور دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، مگر منہ بند کر کے دل میں پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ من قرأ حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہاں قرأ سے مراد یہ ہے کہ زبان کو حرکت دے کر الفاظ کو ادا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ گنگنا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب غور کیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، کون سی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو گنگنا کر نہیں بلکہ بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں پڑھنا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ 2-3 غلطیاں ایسی ہیں کہ جو اکثر لوگ کر جاتے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا، اس لیے ان غلطیوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور قرآن کریم کو اس کی تلاوت کا حق ادا کر کے پڑھنا ہے، خوبصورت انداز میں اور خوبصورت آواز میں، اسی طرح حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو اور دونوں جہان کی کامیابی حاصل ہو سکے۔